السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل بے رنگ کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھنے والے ہیں آخر کار فریہ کو بھی گھر سے خالی ہاتھ جانے کا طعنہ مل ہی جاتا ہے۔ فہد فریہ سے کہتا ہے اگر تمہارا میرے ساتھ گزارا نہیں ہے تو جاؤ واپس اپنے میکے چلی جاؤ۔ تو یہ باتیں سن کر فریہ فہد سے کہتی ہے فہد تمہاری اصلیت تو اب میرے سامنے آ چکی ہے۔ تو فہد کہتا ہے میری اصلیت اب تمہارے سامنے ہے کیونکہ میری کوئی جاب بھی نہیں ہے۔ اگر تم میرے ساتھ اس طرح رہ سکتی ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو تم واپس اپنے گھر چلی جاؤ۔ تو یہ باتیں سن کر فریہ فہد سے کہتی ہے دیکھو فہد، میں نے اپنے گھر کے خلاف ہو کر تمہارے سے شادی کی ہے، تو میں اب واپس وہاں اس گھر پہ نہیں جا سکتی کیونکہ مجھے طرح طرح کے طعنے سننے پڑیں گے ہر کسی سے، اور ماما تو اس رشتے سے بالکل ہی راضی نہیں تھی، تو وہ مجھے بھی اب طعنے دے گی۔ تو یہ باتیں سن کر فہد کہتا ہے ٹھیک ہے، اگر تم اس طرح میرے ساتھ رہ لو گی تو ٹھیک ہے۔ تو یہ باتیں سن کر فریہ فہد سے کہتی ہے فہد تم کوشش کرو مجھے کوئی ایک چھوٹا سا گھر لے دو الگ سا، تاکہ میں وہاں پہ سکون سے رہ سکوں۔ تو فہد کہتا ہے چلو کچھ دن انتظار کرو، ابھی میری جاب لگ گئی ہے، میں کوشش کروں گا تمہیں کرائے پہ کوئی ایک چھوٹا سا گھر لے دوں۔ تو یہ باتیں سن کر فہد کی ماما بہت ہی زیادہ پریشان ہوتی ہے اور فہد سے کہتی ہے فہد تم ساری اپنی بیویوں کی مانتے ہو، میری مانا تو اسے ابھی ہی اس گھر سے نکال دو، اور میں تمہیں کوئی اور سا رشتہ دے کر تمہاری میں شادی کروا دوں گی۔ تو یہ باتیں سن کر فہد ماما سے کہتا ہے ماما میں فریہ سے محبت کرتا ہوں، میں اسے کبھی نہیں چھوڑوں گا، آپ نے یہ بات سوچ بھی کیسے لی؟ تو فریہ یہ باتیں سن کر رونے لگ جاتی ہے اور باغی باغی اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ اور ناظرین دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھنے والے ہیں فیض ایمل کے روم میں آتا ہے اور ایمل سے کہتا ہے میں نے تم سے کوئی بات کرنی ہے۔ تو یہ بات سن کر ایمل پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے تم نے مجھ سے کیا بات کرنی ہے اکیلے میں؟ تو فیض کہتا ہے مجھے بیٹھنے تو دو، میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا۔ تو ایمل اسے بیٹھنے کا کہتی ہے تو فیض ایمل سے کہتا ہے دیکھو میں تمہیں اب پسند کرنے لگا ہوں، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ باتیں سن کر ایمل بہت ہی زیادہ غصے میں آ جاتی ہے اور فیض سے کہتی ہے تم نے یہ بات میرے سامنے کیوں کی؟ تم جانتے بھی ہو میں ایک میرڈ لڑکی ہوں۔ تو یہ باتیں سن کر فیض کہتا ہے دیکھو ایمل میں جانتا ہوں شریار تمہارا ہسبینڈ تھا لیکن اب ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ تو یہ بات سن کر ایمل فیض سے کہتی ہے دیکھو میں اب بھی شریار سے ہی محبت کرتی ہوں، میں اور کسی سے اب شادی نہیں کرنا چاہتی، میں ویسے ہی ٹھیک ہوں۔ تو یہ بات سن کر فیض کہتا ہے دیکھو ایمل تمہیں اب زندگی میں آگے بڑھنا ہوگا، تم نے سوچنا ہے۔ تو یہ بات سن کر ایمل فیض سے کہتی ہے نہیں پلیز تم میرے کمرے سے چلے جاؤ۔ تو یہ بات سن کر فیض کہتا ہے دیکھو ایمل میرے پرپوزل کا تم ٹھیک سے سوچ لینا، دوبارہ ایسا موقع نہیں ملے گا۔ تو یہ بات کہہ کر فیض ایمل کے روم سے چلا جاتا ہے۔ فیض جیسے ہی ایمل کے روم سے نکلتا ہے تو آگے آئمہ کھڑی ہوتی ہے۔ آئمہ فیض کو دیکھ کر سوچتی ہے پتہ نہیں ان دونوں نے آپس میں کیا باتیں کی ہیں۔ آئمہ تو پہلے کوشش کرے گی تاکہ اسے عفان شادی کا بولے، لیکن جب عفان اسے منہ نہیں لگائے گا تو آئمہ سوچے گی فیض ایک ہمارے آفس میں اچھا لڑکا ہے، مجھے اس سے ہی شادی کرنی پڑے گی کیونکہ میں نے آگے اپنی لائف بھی گزارنی ہے۔ تو لیکن گائز آئمہ کو فیض منہ بھی نہیں لگاتا۔ تو ابھی اس ڈرامے کا اینڈ چل رہا ہے، فیض نے ایمل کو پرپوز کیا ہوا ہے، بہت ہی جلد اس کا یہ پرپوز ایکسیپٹ کرے گی ایمل اور ان دونوں کی آپس میں شادی ہو جائے گی۔